یہ کام کے اصول ہیں، یہ کام کے اصول ہیں کہ ساتھیوں سے درگزر کیا جاوے. حکم ہے فاعف عنہم، اسے درگزر کیجئے. غلطیاں ہوں گی کہ جب کسی کو غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کے بجائے اس کی قربانیوں کو یاد کرو. جی ہاں، اس کی قربانیاں یاد کرو. یہ ہمیں اس کا سبق سکھلایا گیا ہے کہ جب غلطی کسی سے ہو تو اس کی قربانی یاد کرو. کوتاہی نہیں، قربانی یاد کرو. تو صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں. اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفاء راشدین کا اس معاملے میں، اس چیز میں کیا معمول رہا ہے. آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں، پیشاب پورا کرنے دو. فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو. نہ کوئی شور مچایا، نہ کوئی حکم لگایا، نہ کسی نے ان کو مارا، کچھ نہیں. ان کو بلایا، آپ نے بلا کے سمجھا دیا کہ مسجد ذکر و تلاوت دعوت عبادت کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے. بس بات ختم ہو گئی، جاؤ چھٹی. ہاں، مسجد میں پیشاب کیا، پیشاب شروع کیا، پھر آپ کے حکم سے پورا کیا. ہاں، مسجد میں پیشاب شروع کیا، صحابہ نے ان کو روکنا چاہا تو آپ نے پیشاب ان کو پورا کرنے دیا کہ نہیں نہیں نہیں، روکو مت، پیشاب میں تکلیف ہو جائے گی، پیشاب پورا کرنے دو. کیوں؟ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں. پھر ایک مسلمان کو مسجد میں پیشاب کرنے سے کیسے روک سکتے تھے؟ سنو غور سے، سوچنے کی بات ہے. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا، مسجدیں بیت اللہ سے ادنا، کہ اگر اس کو پیشاب سے روکا جائے اس وقت تو اس کے پیشاب میں بند پڑ جائے گا، تکلیف ہو جائے گی. اس لیے کہ پیشاب ایسی حاجت ہے کہ اگر وہ شروع ہو گیا تو اس کو روک نہیں سکتے، اس کو تکلیف ہوگی. کہ اگر تم امت کو تعلیم دینا چاہتے ہو تو پہلے معاملہ شفقت کا کرو. تو آپ نے یہ کیا کہ پیشاب کرنے دو، اس کو پورا کرنے دو اطمینان سے. اور کر لیا پیشاب اس نے پورا مسجد میں. میں ایک ڈول پانی کا بہا دو، یہاں پانی کا ڈول بہا دیا، وہ پاک ہو گئی مسجد. پھر یہ فرمایا کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے تو ذکر تلاوت کے لیے ہے. اتنا ہی ہے روایت میں. اللہ معاف فرمائے، ہم اس کوشش میں کوئی بات کسی کی ملے اور اسے اڑاویں. عجیب مزاج ہے، عجیب مزاج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے سے برے آدمی کی خوبی کو اعلان کر کے تلاش کرتے تھے. جنازہ لایا گیا، جنازہ لایا گیا، لا کے رکھا گیا. حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روک دیا کہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ نماز نہ پڑھائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر آ کر اعلان کیا صحابہ میں، تم میں سے کسی نے اس کو کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کھڑا ہو کر عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے سن لو، جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. جی ہاں، یہ فضل بیان کی اس وقت ایسے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جس کو حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، یہ جنازے پر آپ تشریف لائیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے. میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح لا تسأل عن اعمال الناس، لوگوں کے سوال کے اعمال کے بارے میں سوال مت کرو. ہاں پوچھ سکتے ہو جنازہ مسلمان کا غیر مسلم کا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نماز تو مسلمان کی پڑھی جائے گی. تم صرف اتنا سوال کر سکتے ہو جنازے کے بارے میں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے زیادہ نہیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، یہ آدمی کیسا ہے یا نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اصول بتائے گئے ہیں امت کی اجتماعیت کے لیے. کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی طرف سے بدگمانی پیدا کرے. کیا پیدا کرے؟ بدگمانی.
اس بدگمانی پر لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں، بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں، بڑے بڑے اقدامات کر گزرتے ہیں، جس سے امت کا بھاری نقصان ہوتا ہے، بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں کہ جب امت میں دعوت اور عبادت ان دو فریضوں پر امت مجتمع ہوگی تو منافقین اور شیاطین اس اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نفاق اندر کی بیماریاں ہیں جو امت کی اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو بکھرے ہوئے ہیں، ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں منافقین کے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ فرمایا کہ ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں آپس میں۔ جب یہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں تو یہ تمہاری اجتماعیت کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ایسے راستے اختیار کریں گے کہ اس وہاں تک تمہارا اپنا خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ وہاں زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ عجیب قصہ ہے یہ، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بنیادی سبق ہے۔ ایک صحابی صرف اکیلے کہ جاؤ فلاں قبیلہ سے زکوٰۃ وصول کر کے، بڑا قبیلہ تھا بنو مستلق، مالدار قبیلہ تھا، گئے ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ رہے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، اور زکوٰۃ کا عمدہ مال چھانٹ کر الگ کر دیا کہ ہم خوشی سے زکوٰۃ دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پورا قبیلہ ان صحابی کے اکرام میں، ان کے استقبال میں، ان کو اپنے قبیلے میں لے جانے کے لیے پورا قبیلہ بستی سے نکل کے باہر آ گیا۔ اب یہ چیز کیسے برداشت ہو، یہ کیسے برداشت ہو کہ ان میں ایسی اجتماعیت اور ایسا زکوٰۃ کے دینے کا شوق، ایسی اجتماعیت، ایسا زکوٰۃ دینے کا شوق۔ یہ بھی صحابی آدھے راستے پر تھے تو ایک منافق ملا راستے میں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں بنو مستلق۔ اس منافق نے کہا راستے میں کہ تمہیں حالات خبر ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑے سیدھے آدمی ہو، تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے، ہم سے پوچھو کیا حالات ہیں، کیا حالات ہیں۔ اس منافق نے جھوٹ بولا اور یہ کہا اس صحابی سے کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اڑتی اڑاتی خبریں، جی ہاں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی منافق خبر لائے تو تحقیق کرنا، حکم ہے اس کا۔ یہ خبر پہنچی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں، تم اکیلے ہو، وہ سب ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تم وہاں مت جاؤ، تم وہاں مت جاؤ۔ یہ صحابی اس بات کو سن کر آدھے راستے سے واپس ہو گئے۔ آ کے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گئے تھے آپ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن آدھے راستے پر معلوم ہوا کہ وہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے سب باہر نکل آئے بستی سے باہر۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے ہم سب کے۔ اڑتی اڑاتی جھوٹی خبروں پر یقین کر لینا، اور یقین نہیں کر لینا بلکہ اس پر قدم اٹھا لینا، ہاں مزاج بن گیا۔
ہاں مزاج بن گیا. آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کریں؟ 2 جرم ہیں ان کے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے اور آپ کے ساعی کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ رات کا انتظار کرو. رات کو ایک صحابہ کا ایک بڑی جماعت جائے اور ان پورے قبیلے کو سب کو قتل کر دیا جائے. اس پر اتفاق ہو گیا. عجیب بات ہے، اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ایک منافق کی خبر پر. قرآن نازل ہو گیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، کوئی منافق، تو اس کی تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو اور ایسا فیصلہ کر بیٹھو کہ تمہارے لیے پھر سوائے حسرت ندامت کے کچھ نہ ہو. چنانچہ تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ وہ تو پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے میں اور پورا قبیلہ ان کے استقبال میں آ رہا، اور یہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے سب کو. اس لیے میں نے عرض کیا ایسی خبروں پر، بلکہ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کی اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے کہ ہم نے سنا ہے، چلو تم بھی سنو، ہم نے سنا ہے تم بھی سنو، ہم نے یہ سنا ہے تم بھی سنو. ہاں، بڑا نقصان کیا ان موبائلوں نے امت کا، بہت بڑا نقصان کیا. عبادت کا، دعوت کا، ہر لائن کی عبادت کا کو کھوکھلا کیا ہے اس نے. پہلے تو 2 آپس میں بیٹھ کر غیبت کر لیا کرتے تھے، اب تو پیغامات کے ذریعے غیبتیں ہوتی ہیں. جی ہاں، پیغامات کے ذریعے غیبت ہوتی ہے. ایک دنیا کی اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، دونوں بیٹھے ہیں دور دور، لیکن دونوں ایک مسلمان کا گوشت کھانے میں شریک ہیں. اس لیے کہ اللہ کے یہاں زنا کی بھی توبہ ہے مگر غیبت کی معافی نہیں ہے. زنا کی معافی ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے. اللہ کے یہاں زنا کی معافی ہے، زنا کی معافی ہے. زنا کرنے والے کو آپ نے دیکھ کے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے اور جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا وہیں غیبت کرنے والوں کو کہ میں تمہیں جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہا ہوں. کہ غیبت کرنے والا جہنم کی طرف اور زنا کرنے والا جنت میں داخل ہو چکا ہے. یہ روایت میں ہے کہ وہ تو جنت میں غوطے کھا رہا جس سے زنا ہوا، اور غیبت کرنے والا کہ وہ جہنم میں. صحیح روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. بغیر خیر اگر بات کرنی ہے تو لوگوں کی خیر اور صفات کے تذکرے کرو، کمزوری کے تذکرے مت کرو. اور جس کی غلطی کو سنو اس کی غلطی کی اچھی تعویل کرو. تو کوئی بات یاد رکھو کہ امت کی اجتماعیت اچھی تعویل سے ہی باقی رہے گی. جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک دوسرے کی غلطی کی تعویل کریں. مسلمان کی غلطی کی تحقیق کا حکم نہیں ہے، تعویل کا حکم ہے. مسلمان کی غلطی کی تعویل کا حکم ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں ایسی بات کہنا مسلمان کے بارے میں، ایسی بات کہنا مسلمان کے بارے میں جس سے اس کا گناہ ثابت نہ ہو سکے، اس کو تعویل کہتے ہیں. اس کو تعویل کہتے ہیں کہ مسلمان سے گناہ ثابت نہ ہو، اس کو گناہ سے بچاؤ. گناہ سے بچانا یہی نہیں ہے صرف کہ گناہ نہ کرے، گناہ سے بچانا یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے گناہ ثابت نہ ہو سکے. ہاں، اس سے گناہ ہو گیا مگر یہ گناہ ثابت نہ ہو، ایسی کوشش کرو. یہ حکم ہے کہ مسلمان کا جرم ثابت مت ہونے دو، مسلمان کا جرم ثابت نہ ہونے دو. میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہاں تو خبر سن کر ثابت کر دیتے ہیں گناہ، اور صحابہ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
گناہ کا اعتراف کرنے والے کے گناہ کو بھی ثابت نہیں ہونے دیتے تھے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک مخبر ہے، خبر دینے والا، فلاں نے یہ کیا ہے، آپ یقین کر لیتے ہیں. اور ایک معترف ہے، خود اپنے بارے میں اعتراف کرنے والا، اپنے بارے میں اعتراف کرنے والا، اور آپ ثابت نہیں ہونے دے رہے. معاذ مالک اسلمی نے 4 مرتبہ کہا میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا. آپ ہر مرتبہ ان سے رو پھیر لے کے جاؤ، زنا تم نہیں جانتے کیا ہے، تم نے زنا نہیں کیا. ایک صحابی نے کہا میں نے زنا کیا، فرمایا نہیں، تم نے پیار کیا، تم نے ہاتھ لگایا عورت کو، تم نے زنا نہیں کیا، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوں گے، آپ کے اشارے کو زنا دیتا ہوتا ہو، تم نے زنا نہیں کیا. ہو گئے میں نے زنا کیا ہے. آپ معترف کے زنا کو ثابت نہیں ہونے دے رہے، یہاں جھوٹی خبر پر آدمی زنا ثابت کر لیتا ہے. عجیب بات ہے. وہاں علی کے بعد چور نے خود آ کر اعتراف کیا، مومنین مجھ سے چوری ہو گئی ہے. کیا چرایا؟ کہ یہ اونٹ کھڑا ہے، یہ چرایا ہے، میں نے چرایا. ہاں، اونٹ ساتھ میں چرایا ہوا، اونٹ ساتھ میں، میں نے چرایا اونٹ چرایا. اب دیکھو تعویل کسے کہتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اونٹ سب ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں. تم اپنا اونٹ سمجھ کر کھول رہے ہوں گے، وہ دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا، تم نے چوری نہیں کیے. جاؤ. ہے آج کوئی ایسا آدمی؟ میں دیکھ رہا ہوں، عوام کی بات نہیں کر رہا، کام کرنے والے بھی کر رہا ہوں. کام کرنے والے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ساتھیوں کا جرم ثابت ہو. یہاں کام کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ ایک عام مسلمان کو بھی گناہ کی تعبیر کریں. یہاں کام کرنے والے گناہ کی تعبیر نہیں کر سکتے. ہمارا ماحول ہے یہ، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اور کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ کریں گے تو یہ عوام کی نظر میں گر جائیں گے، تو پھر اللہ ہم سے کام لے لیں گے. جی ہاں، یہ ترکیب ہے. اور معاملہ دوسرا ہی ہے. معاملہ خدائی کی قسم یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو ایمان والوں کے درمیان ذلیل کرتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں پہلے ذلیل ہو چکا ہوتا ہے. جو اللہ کے نظر میں ذلیل ہو گیا، وہ دوسروں کو ذلیل کر کے عزیز اور عزت والے کیسے ہو جائے گا؟ ہاں. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، تم نے چوری نہیں کی ہے، اونٹ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں، جاؤ. اس جگہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے دوسرے کا ہی سمجھ کر کھولا ہے، اپنا سمجھ کر نہیں کھولا. یہاں تک روایت میں جب اتنی بات ہو گئی، فرمایا بلاؤ جلاد کو. وہ جلاد آ گیا، تیل گرم ہو گیا، جلاد آ کے بیٹھ گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، حکم نہیں دیا ہاتھ کاٹنے کا. اٹھ کر چلے گئے حضرت علی، اور کہہ کر گئے کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے. پھر آئے، کچھ دیر کے بعد آئے، فوراً نہیں، روایت میں دیر کے بعد آئے. لوگ ادھر بیٹھے رہے. اب مبین جب آئیں گے حکم کریں گے، فیصلہ ہوگا ہاتھ کٹنے کا. آ کر روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے اس طرح بات کی جیسے اس سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ تم نے چوری کی ہے؟ سب کچھ ہو چکا، اقرار ہو چکا. اس سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے. نے کہا جاؤ، چھٹی تمہاری. ہاں جاؤ، چھٹی. یہ کیا آپ نے مومنین؟ لوگوں نے کہا مومنین آپ نے کیا کیا؟ اس نے اعتراف کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہاتھ کی نہیں کاٹا اس کا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے، اور چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے کے وجہ سے. وہ انکار کر رہا ہے، چھوڑ دیا. میں نے پکڑا تھا اس کو اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے، چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے. یہ سبق، یہ طریقے سکھلائے گئے ہیں.
کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرو، مسلمان سے درگزر کرو۔ جب بھی صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے صحابہ جو چاہتے تھے بدلہ لینا، جو چاہتے تھے پکڑ کرنا، ان کو آپ بتلاتے تھے نہیں 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 ایسا مت کرنا، دیکھو یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی یہ قربانی ہے، ان کی یہ قربانیاں۔ حضرت نعیمان ایسے مذاقی تھے، حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا مذاق میں ہی۔ ایسے مذاقی تھے کہ حضرت ایک صحابی کو غلام بنا کے بیچ دیا۔